بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان میں جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 126 پہ یہ موضوع دیا ہوا ہے۔ جب بھی کسی ہدف کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی یا ایک لائحہ عمل یا حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جو پہلی ایک جامع پالیسی یا منصوبہ بندی کی گئی وہ 1955 میں یہ بنائی گئی۔ پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ جو ہے یہ 1955 تا 1960 یہ بنایا گیا۔ اس ترقیاتی منصوبے کے کیا کیا اہداف تھے، اس کے کیا اہم نکات تھے، اور آیا وہ اہداف جو ہیں وہ حاصل کرنے میں حکومت کامیاب رہی یا نہیں رہی، یہ اہداف کس حد تک حاصل کیے جا سکے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو تھا اس کے اہم نکات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس 5 سالہ منصوبے کا تھا وہ قومی آمدنی میں 15% اضافہ کرنا تھا۔ پھر فیکس آمدنی جو ہے اس میں 7% اضافہ کرنا، یہ ہدف مقرر کیا گیا اس ترقیاتی منصوبے میں۔ 20 لاکھ نئے افراد کے لیے روزگار مہیا کرنا۔ ایک پالیسی یا حکمت عملی جو ہوتی ہے، ایک پلان جو ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ملک کی آبادی جو ہے وہ کتنی ہے، اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے لیے روزگار جو ہے وہ حاصل کرنے کے اہل ہیں، ان میں کتنے جو ہیں وہ نوجوان ہیں، نوجوان طبقہ کتنا ہے، پڑھا لکھا طبقہ کتنا ہے، ان کے لیے پوری پراپر پلاننگ کرنا کہ ان کو کس طریقے سے روزگار مہیا کرنا ہے۔ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پراپر پلاننگ کرے، ملک کی جو آبادی ہے اس کے تناسب کے لحاظ سے اس چیز کا جائزہ لیا جائے۔ تو 20 لاکھ نئے افراد جو تھے ان کو روزگار مہیا کرنے کا بھی ہدف جو ہے اس 5 سالہ منصوبے کا حصہ بنایا گیا، اس میں یہ ایک نقطہ جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ پھر برآمدات جو ہیں ملک کی اس میں 15% اضافہ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ اگلا جو نقطہ تھا اس 5 سالہ منصوبے کا، اس میں جو منصوبے کے اختتام تک ادائیگیاں ہیں جو ہیں ان کے توازن میں 20 کروڑ روپے کی بچت کرنا، یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا۔ پھر اناج کی پیداوار جو ہے اس میں 9% اضافہ کرنا۔ پاکستان جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ زرعی فصلوں پر، زرعی اجناس پر ہے۔ ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ضرورت سے زائد اجناس اور جو زرعی پیداوار ہے اس کو برآمد کر کے پاکستان جو ہے وہ اپنا زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ یہ کہ اناج کی پیداوار جو ہے اس میں 9% اضافہ کیا جائے۔ پھر جو نقد آور فصلیں ہیں جن میں کپاس وغیرہ اور جو ہے دھان کی فصل، تو اس کی پیداوار میں بھی اضافہ کرنا۔ گنا جو ہے اس میں 33%، کپاس میں 21%، اس کے علاوہ پٹسن جو ہے اس میں 15% اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ دیہی زرعی اور صنعتی ترقیاتی پروگرام جو ہے دیہی آبادی کے لیے 1/4 پر وسعت دینا، اور دیہی علاقوں میں جو زرعی اور صنعتی پیداوار ہے اس کے طریقوں کو بہتر بنانا بھی اس کے ہدف میں شامل تھا، اور یہ ایک ٹارگٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ صنعتی پیداوار جو ہے اس میں 60% اضافہ کرنا۔ صنعت کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، پاکستان میں صنعت کی جو صورتحال ہے اور ملک کی ترقی میں جو اس کا کردار ہے اس کا تفصیلی جائزہ ہم لے چکے ہیں۔ تو صنعتی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ کرنا یہ بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ صنعتوں میں جو ہوزری، چینی، کھاد، سیمنٹ، قدرتی گیس وغیرہ جو ہے اس کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ پھر 60 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے اس کو آب پاشی کی سہولیات فراہم کرنا۔ پاکستان میں بہت سارا رقبہ جو ہے وہ ایسا ہے جہاں پر آب پاشی کی بہتر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ زیر کاشت نہیں ہے، تو ایسا
ایسے تمام جو اراضی تھی اس کو قابل کاشت بنانے کے لیے اس میں بہتر آبپاشی کی سہولتیں فراہم کرنا، یہ بھی اس پاکستان کے پہلا جو ترقیاتی منصوبہ تھا اس کا یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ پھر بجلی کی پیداواری استعداد میں 3 گنا اضافہ کرنا، ملک کے لیے جتنی بجلی درکار تھی اس کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کرنا، یعنی پیداواری صلاحیت جو ہے اس کو بڑھانا۔ پھر پرائمری اسکولوں میں 10 لاکھ اور ثانوی اسکولوں میں تقریباً 1.5 لاکھ نئے بچوں کی تعلیم میں اضافہ کرنا، اور کم از کم اسی قدر تعداد میں نئے بچوں کو تعلیم کی طرف ترغیب دینا۔ یہ بھی ایک ایجوکیشن کے حوالے سے یہ جو ہے نا یہ لائحہ عمل بنایا گیا کہ پہلے سے جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں جو نئے بچے ہیں ان کو تعلیم کی طرف ترغیب دینا، یہ بھی ایک ٹارگٹ رکھا گیا۔ پھر نجی بجٹوں میں 5% سے 7% تک اضافہ کرنا، 2.5 لاکھ نئے مکانات تعمیر کرنا۔ یہ جو ہے یہ اہداف تھے اس پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان اہداف جو ہیں ان کے حصول میں کس حد تک کامیابی ہوئی، آیا یہ ہدف جو ہے وہ حاصل ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ یہ اہداف جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی غرض سے 10 ارب 80 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس پر اخراجات اٹھتے ہیں۔ اس پالیسی اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ بجٹ مختص کرتی ہیں، روپیہ لگاتی ہیں۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے جو تھا وہ 10 ارب 80 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ایک پلان بنایا گیا۔ اس میں سے 7.5 ارب جو ہیں وہ سرکاری شعبہ جات کے لیے، 3 ارب 30 کروڑ نجی شعبے کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ مقاصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ منصوبہ جو ہے یہ بہت اچھا تھا، اس میں تمام نکات جو ہیں وہ بڑے ریلیونٹ تھے، بڑے اچھے تھے، لیکن اس ہدف کو جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ منصوبہ جو 1955 میں بنا، یہ 1957 میں جو ہے اس پر عمل درآمد ہوا، اور بجائے اس کے کہ فوری طور پر اس حکمت عملی کو اپنایا جاتا، فوری طور پر ہدف جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے، کوششیں کی جاتی، لیکن یہ جو تاخیر تھی 1955 میں بننے والا منصوبہ جو ہے اس پر عمل درآمد 1957 میں ہوا۔ تو یہ تاخیر جو ہے، یہ وقت کا ضیاع جو ہے، یہ اس کے اہداف کو حاصل کرنے میں ایک سب سے بڑی سمجھ لیں کہ ایک رکاوٹ ثابت ہوا۔ دیگر جو وجوہات تھیں ان میں سے سب سے جو اہم ہے وہ یہ کہ حکومت نے روپے کی بیرونی قدر جو ہے وہ کم کر دی، جس سے منصوبے میں لگائے گئے تخمینہ جو تھا، اندازہ جو تھا، وہ کسی حد تک جو ہے وہ ناقص ہو گئے۔ وہ اندازہ جو اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جتنی لاگت کا، جتنی روپے پیسے انویسٹ کرنے کا اندازہ تھا، تخمینہ تھا، وہ جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہوئی، کیونکہ روپے کی قدر جو تھی وہ گھٹ گئی، وہ کم ہو گئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک جیسا جو زرعی ملک ہے، اس میں بہت سارا ہماری جو زراعت ہے وہ موسمی حالات کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، موسمی حالات کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ موسمی حالات اگر اچھے ہوں، سازگار ہوں، بہتر ہوں، تو ملک کی پیداوار جو ہے وہ ہدف کے مطابق حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ اگر موسمی حالات سازگار نہیں ہیں، یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر یا کوئی کلیمٹی ہے، کوئی ناگہانی آفت ہے، یا موسم جو ہیں وہ سازگار نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہدف ہوتا ہے زرعی اجناس یا زرعی پیداوار کا، وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو موسمی حالات جو ہیں وہ خاصا وہ خراب رہے، اور ان کی خرابی کی وجہ سے، اور سیم اور تھور کی وجہ سے جو زمین ہے وہ بہت زیادہ تباہی کا شکار تھی۔ تو یہ تمام وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مقررہ اہداف جو تھے اس پہلے 5 سالہ منصوبے کے، ترقیاتی منصوبے کے، وہ متاثر ہوئے، وہ پورے طریقے سے یا مکمل طور پر اس منصوبے کے مطابق حاصل نہیں کیے جا سکے۔ اس منصوبے کا اگر جائزہ لیا جائے تو جو اہم باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ قومی آمدن جو ہے اس میں 15% جو ٹارگٹ تھا وہ 15% تھا، لیکن اس کے بجائے 11% اضافہ ہو سکا۔ فی کس آمدن جو ہے وہ 7% اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس آمدن میں صرف 3% جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکا۔ اس سلسلے میں یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ آبادی جو ہے اس میں اضافے کی شرح تقریباً 1.5% سالانہ رہی۔
اس کے علاوہ 5 سال کے عرصے کے دوران جتنے افراد کام کرنے کے اہل ہوئے ان میں سے 50% سے کم لوگ جو ہیں ان کو روزگار مہیا کیا جا سکا۔ یہ جو اس کا بھی ہدف جو ہے وہ 20 لاکھ نئے افراد کو روزگار مہیا کرنا تھا، لیکن اس دوران میں جتنے لوگ بھی اس قابل تھے کہ وہ کما سکیں اس میں سے 50% لوگوں کو ہی روزگار مہیا کیا جا سکا۔ پھر زر مبادلہ کمانے کا جو ہدف تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ اس عرصے کے دوران برآمدات کو نہیں بڑھایا گیا، بلکہ اس کے برعکس جو درآمدات ہیں ان کی مقدار میں اضافہ ہوا۔ یعنی ہم ملک کے لیے ملکی ضروریات کے مطابق جو چیزیں بیرون ممالک سے منگواتے ہیں ان میں اضافہ ہوا، لیکن جو چیزیں ہم بیرون ممالک کو بھجواتے ہیں اپنی ضرورت سے زائد ان میں کمی واقع ہوئی، اور جو ہدف تھا برآمدات کا وہ بھی پورا نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کمانے کا ہدف جو ہے وہ بھی متاثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ توازن ادائیگی جو ہے وہ بھی خراب ہوا، یہاں تک کہ پہلے 4 سال کے دوران توازن ادائیگی میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ واقع ہوا۔ اناج کی پیداوار جو ہے وہ 9% اضافے کی بجائے اس میں صرف 4% کا اضافہ ہو سکا۔ موسمی حالات کی خرابی اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر دیگر فصلوں کا پیداواری ہدف جو ہے وہ بھی مقررہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا۔ پھر اندرون ملک بچتوں کا جو ہدف تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ ملکی بچت کی جو شرح تھی وہ -21% تک کم ہو گئی۔ صنعتی میدان میں البتہ کئی صنعتیں جو ہیں وہ قائم ہوئیں، نئی صنعتیں لگیں، ان میں کاغذ، نیوز پرنٹ، گتا، اس کے علاوہ کھاد، کیمیائی اشیاء اور ان سے متعلق جو صنعتیں ہیں، یہ کچھ نئی صنعتیں جو ہیں یہ ملک میں لگائی گئیں۔ اور اگر اوپر والے جو جتنے بھی اعداد و شمار ہیں ان کا ہم جائزہ لیں، جو اس پالیسی کے، اس معاشی پالیسی کے جو اہداف تھے ان کا جائزہ لیں اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اس کے کنسیکوینسز کا جائزہ لیا جائے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ بیشتر میدانوں میں ناکام رہا، اور اس کی وجوہات سے جو ہے وہ بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے تجربات کی بدولت جو ہے وہ نئی سوچ اور نئے انداز فکر نے جنم لیا، جس سے آئندہ کے جو ترقیاتی منصوبہ جات تھے اس کو بہتر انداز میں چلانے پہ اور ایک جو ہے وہ تجربہ حاصل ہوا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وقت کو ضائع کیے بغیر کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سے مناسب اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ منصوبہ پہلا منصوبہ تھا تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے، تو اس نے آئندہ کے جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کے لیے ان کو بہتر بنانے میں، ان کے اندر امپروومنٹ لانے میں اہم کردار ادا کیا، تاکہ جہاں جہاں مسائل تھے ان کو حل کیا جا سکے، اور آئندہ کے لیے جو بھی ترقیاتی منصوبے بنائے جا سکے ان کو بہتر طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی تشکیل دینے میں خصوصی جو ہے وہ مدد ملی تھی۔ کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا اس کا جائزہ لیں گے، اور اس میں اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔